آج بہت ہی بابرکت مبارک دن ہے جس دن روح القدس کلیسیا پر اپنی پوری پوٹینشل کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ نازل ہوا، اور آج کا یہ دن عید نزول روح القدس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا، پریز، ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے بہت ساری پریپریشن، تیاری پرسنلی بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اور بہت سارے لوگ آج خدا کی پاک حضوری میں تیار ہیں تاکہ روح القدس آج انہیں اور زیادہ معمور کرے، اور زیادہ بلیس کرے، اور زیادہ اپنی قوت اور قدرت سے بھرے۔ آمین، پریز گاڈ۔ آئیں کلام مقدس میں سے آج کی اس خوبصورت عید کے تعلق سے جسے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسیحی قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس کی حقیقت کو جانیں، اس پس منظر کو جانیں، اور کلام مقدس کا وہ ایکسپیرینس جو ابتدائی کلیسیا نے کیا اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ ہاللیلویا۔ رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ کلام قدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین، پریز۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، مقدس لوکا طبیب نے یہ حصہ قلم بند کیا ہے۔ مقدس لوکا طبیب کا نئے عہد نامے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، روح القدس کے تعلق سے بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑی جو ڈسکرپشن ہے روح القدس کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ روح القدس کی جو ڈسکرپشن ہے، روح القدس کے تعلق سے جو تعلیم ہے، اگر نئے عہد نامے کے کسی بھی رائٹر نے دی ہے تو وہ کون ہے؟ مقدس لوکا۔ مقدس لوکا طبیب نے انجیل اور رسولوں کے اعمال، جسے روح القدس کے اعمال بھی کہا جاتا ہے، ان میں تقریباً 53 مرتبہ روح القدس کا تذکرہ کیا ہے، براہ راست لفظ استعمال کیا ہے۔
इनडायरेक्टली बहुत दफा खुदावंद जिंदा खुदा के पाक रूह को मुखातिब किया है। सो मुकद्दस लूका वो वाहिद राइटर हैं न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में, जिन्होंने सबसे ज्यादा तस्करा जो है वो रूहुल कुद्स का किया है। और उन्होंने जब इंजील का इख्तिताम किया तो रूहुल कुद्स पर इख्तिताम किया, और जब अपनी नई तसनीफ यानी रसूलों के एमाल की किताब का आगाज किया तो इसका आगाज भी रूहुल कुद्स से किया है। आमीन, प्रेज गॉड। सो मुकद्दस लूका पर ऐसे जैसे खुदा के पाक रूह ने ये राज और ये भेद जो है वो खोल दिया है, जो रूहुल कुद्स की इंपॉर्टेंस है, जो रूहुल कुद्स का मकाम है, और जो रूहुल कुद्स की इंपॉर्टेंस और अहमियत मसीही जिंदगी में होना चाहिए। ऐसे जैसे मुकद्दस लूका ने पर्सनली उसका एक्सपीरियंस किया है, ऐसे जैसे पर्सनली वो इस तजुर्बे में से गुजरा है, और ऐसी शानदार डिस्क्रिप्शन रूहुल कुद्स की, उसके आने की, और लोगों को छू जाने की, और गैर जुबानों की, और इसी तौर से रूहुल कुद्स के मसा की ऐसी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन, वजाहत कि किसी और राइटर ने इस तरह की वजाहत हमारे सामने बयान नहीं की है। बहुत जबरदस्त जो आज पैसेज हम पढ़ रहे हैं, यहां पर जो खास तौर पे एनोलॉजी और तशबीहात और बहुत सारे सिमलीज का जो इस्तेमाल किया है, ये बयान से बाहर है। ये खुदा के पाक रूह ने खसूसी शरफ दिया है, तौफीक दी है, फजल दिया है मुकद्दस लूका को कि वो रूहुल कुद्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो लोगों के साथ शेयर करें। हालेलुया। सो बहुत जबरदस्त। अगर आप इंजील का मुताला करें, रसूलों के इमाल पढ़ें, तो ऐसे नजर आएगा जैसे रूहुल कुद्स की छाप उस पर लगी हुई है। रूहुल कुद्स ने उसके लफ्जों को ऐसे जैसे मसा किया हुआ है, उसके जहन को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ताकि वो जो कुछ भी लिखे वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई और गाइडेंस में लिखे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। यहां आगाज करते हुए और बड़ी शानदार बात है कि ये तो यहूदी नहीं है मुकद्दस लूका, उन्हें तो इतना पता भी नहीं था यहूदी रस्म और रवाज का, यहूदी ईदैन का, कि कितनी ईदें हैं, कब कब होती हैं, क्या क्या होता है। लेकिन रूहुल कुद्स ने उसके जहन को खुद अपने कंट्रोल में लेकर ऐसे उसे सिखा दिया है जैसे वो खुद बजाते खुद बचपन से इन ईदों में से गुजरा है, इन ईदों का हिस्सा रहा है, और इन ईदों को वो सेलिब्रेट करता रहा है। इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी अहमियत और इनकी जो अफादियत है, ऐसे जैसे उसे बचपन से रटाया गया है। तो ये कोई आम शख्स तो कर नहीं सकता, अपने जहन से तो वो ये काम कर नहीं सकते। तो हमें नजर आता है कि ये रूहुल कुद्स है जिसने उस पर इन तमाम बातों को रिवील किया, जाहिर किया। ऐसी बारीकियां और ऐसी खूबसूरत बातें ईदों के हवाले से और रिचुअल्स के हवाले से और कुर्बानियों के हवाले से और कहानत के हवाले से जबरदस्त सच्चाइयां जो मुकद्दस लूका ने हमारे सामने बयान कर दी हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सब बशमूल में हम सब रूहुल कुद्स के इस जलाली काम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कैसा जबरदस्त आगाज, कैसी शानदार यहां पे कह लें प्रोलॉग के तौर पे कि आगे क्या हुआ पहले ये सुन लें, इससे पहले कि आगे जाने पहले ये सुने जो पहली बात वो कह रहे हैं। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, प्रेज। अब काम तो कोई और बयान करना है, लेकिन ये जो रेफरेंस दिया है, हवाला दिया है ईद पेंतिकोस्त का, और बताया है कि ये जो वाकया और ये जो बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मिरेकल जो मैं बयान करने लगा, ये हुआ कब है,
کس دن ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ مل سکے اور لوگ روح القدس کی امپورٹنس اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کوئی ایسا معجزہ میریکل نہیں ہے جو ایک دم سے سڈنلی ہوا ہے. نہیں, یہ جو عید پینتیکوسٹ کا حوالہ دینا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پری پلان تھا اور یہ خدا کے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا کہ روح القدس کب نازل ہوگا. اور عید پینتیکوسٹ کا جو حوالہ دیا ہے اس کے لیے بھی عید پینتیکوسٹ کا ڈیسائیڈ کرنا اور عید پینتیکوسٹ کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا جو شریعت کی کتاب میں احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں خاص طور پہ لوگوں پر ریویل کیا گیا, ظاہر کیا گیا تاکہ وہ ایک دن عید پینتیکوسٹ کے اس دن کی امپورٹنس اہمیت کو جان سکے کہ کیوں عید پینتیکوسٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہودی لوگوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. عید پینتیکوسٹ کوئی ایسی عید نہیں ہے جو الگ تھلگ ہے, اکیلی عید ہے. نہیں, یہ وہ عید ہے جو عیدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی ڈیٹ آئے گی تب جب دوسری عیدوں کا آغاز ہوگا اور ان کی شروعات ہوگی. یہ کوئی الگ تھلگ اکیلی عید نہیں ہے بلکہ یہ کنیکٹڈ ہے مختلف عیدوں کے ساتھ. جیسے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں بیان کیا گیا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا کیا ہے, شروع ہے اور سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو ہر شخص کیا کرے, اپنے گھر پیچھے ایک برہ لے. کیا کرے, ایک برہ لے. اس دن ذبح کیا گیا جب یہ مصر کی غلامی میں تھے اور اس کا خون جو ہے وہ تمام بنی اسرائیل نے اپنے دروازوں چوکٹوں پر لگایا. موت کا فرشتہ جو ہے وہ ان گھروں کو چھوڑتا گیا جہاں جہاں اس خون کو دیکھا. اس کا آغاز عید پینتیکوسٹ کا دراصل ہوتا ہے جب عید فصح سیلیبریٹ کی جاتی ہے. عید فصح کے 3 دن بعد پہلے پھلوں کی عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, منایا جاتا ہے. یاد رکھیں جو 14ویں تاریخ ہے جس دن پورا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہودیوں نے برے ذبح کیے, ان کا خون جو ہے وہ اپنے دروازوں چوکٹوں پر لگایا. اس عید کی تکمیل اس دن ہوئی جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر تمام بنی نوع انسان کو دعوت دی کہ جتنے لوگ اس خون کو لیں گے ان کے گھرانوں کو موت کا فرشتہ جو ہے وہ چھوڑ جائے گا. ہاللیلویا. آج بھی جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے گھروں, چوکٹوں, دروازوں اور اپنی زندگیوں پر لیتے ہیں, موت کا فرشتہ ان کے گھرانوں کو چھوڑ دیتا اور ان گھرانوں میں موت کی بجائے زندگی راج کرتی ہے. ہاللیلویا. اس عید کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کے جان دینے والے دن ہوئی جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی, خون بہایا اور اس دن عید فصح جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. جو آغاز کیا گیا تھا اس کی تکمیل کب ہوئی ہے, جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے, خون بہایا, قربانی دی. پھر پہلے پھلوں کی عید جو 3 دن کے بعد سیلیبریٹ کی جاتی ہے, تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. آئیں اگر آپ دیکھ لیں میرے ساتھ نئے عہد نامے میں سے مقدس پالوس رسول کا کورنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں کیا ہے, پہلا پھل ہوا. پہلے پھلوں کی جو عید ہے
وہ عید فصح کے بعد 3 دن کے بعد سیلیبریٹ کی جاتی تھی, منائی جاتی تھی. اب یہ جو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے, مقدس پالوس ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ پہلا پھل ہے. سو پہلا پولا جو خدا کی حضوری میں گزرانا گیا خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے, ہوتا کیا تھا؟ پرانے عہد میں اخبار کی کتاب کا 23واں باب ہماری رہنمائی کرتا ہے ان 3 عیدین کے حوالے سے. پہلی عید عید فصح, دوسری عید فطیر, اور نمبر 3 جو ہے وہ پہلے پھلوں کی عید, اور نمبر 4 جو ہے وہ عید پینتیکوست. سو پہلے پھلوں کی عید والے دن ہوتا کیا تھا کہ کسان جو ہیں یا جو ایماندار ہیں وہ اپنے پھلوں کا پولا جو ہے وہ کاہن تک لاتے ہیں, اور کاہن اسے کیا کرتا ہے؟ خدا کی حضوری میں ہلاتا ہے, گزرانتا ہے. سو اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف وہ فصل کا پہلا پولا پیش کیا ہے کسی کاہن کو, بلکہ خود بذات خود بطور سردار کاہن اسے خدا کی حضوری میں ہلایا ہے اور خدا کی حضوری میں پیش کیا ہے, اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اور مسیحی ان ایمانداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اس پر ایمان رکھتے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو رہے ہیں. آمین. اب پہلے پھلوں کی عید سے لے کر انہیں کہا گیا اخبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 15ویں 16ویں آیت میں, انہیں کہا گیا کہ کرنا کیا ہے کہ ان دنوں میں جب یہ پہلے پھلوں کا نذرانہ پولا خدا کی حضوری میں پیش کیا جائے تو اس کے بعد 7 ہفتوں تک, کتنے ہفتوں؟ 7 ہفتے اور 1 دن کے بعد ایک اور نذرانہ جو ہے روٹیوں کی صورت میں خدا کی حضوری میں پیش کیا جائے. پہلے پولے اور اب کیا ہیں؟ روٹیاں ہیں. پہلے پولے دیے ہیں اور اب روٹیاں دی ہیں. اوکے, آگے چل کے اس کی انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ پولے اور اس میں اس طرح کی کیوں ترتیب جو ہے وہ خدا کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی. اوکے, یہ جو پینتیکوست جو ہم عام طور پہ نام لیتے ہیں پینتیکوست, تو پینتیکوست کا مطلب ہی 50واں ہے. کیا؟ 50واں. یعنی جس دن پہلے پھلوں کا ہدیہ جو ہے یہ خدا کی حضوری میں گزرانا جاتا, یہاں سے لے کر جو 50واں دن ہے یہ کون سا دن ہے؟ پینتیکوست. یہ کون سا ہے؟ پینتیکوست. تو اس دن یہودی جو تھے وہ کیا مناتے تھے؟ عید پینتیکوست سیلیبریٹ کرتے تھے, مناتے تھے, اور اس دن وہ روٹیوں کی صورت میں خدا کی حضوری میں نذرانے گزرانتے تھے. اور اس اعتبار سے خدا کا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خاص تیاری کے ساتھ یہ سارے کام کیا کرتے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ جو عید پینتیکوست تھی یہ بھی فصلوں کی عید ہی کہلاتی تھی. کون سی عید تھی؟ فصلوں کی عید ہی کہلاتی تھی. اور پہلے بھی خدا نے انہیں کہا ہے کہ پہلا پولا یعنی جو پہلے پھلوں کی عید ہے اس دن پہلے جو پھل ہیں ان کا پولا خدا کی حضوری میں گزرانا جائے, اور اس کے بعد پھر عید پینتیکوست والے دن پھر اناج جو ہے یا روٹی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گزرانی جائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر فصل کے آغاز میں خدا نے ان پھلوں کا پولا لے لیا ہے تو آخر پہ کیوں ڈیمانڈ کی ہے کہ آخر میں بھی تم ان کی روٹیاں جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گزرانا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ فصلوں کا اختتام تھا اور یہ اختتامی فصلوں کی اختتامی عید تھی. جو پہلے پھلوں کی عید ہے یہ آغاز ہے, اور جو عید پینتیکوست ہے یہ کیا ہے؟ اختتام ہے یا کمپلیشن ہے, کاملیت ہے. سو سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر پہلے پولے جو ہیں یا پہلے پھلوں کا پولا خدا کی حضوری میں گزران دیا گیا تو خدا اینڈ کے کیوں ایکسپیکٹ کرتا یا توقع کرتا ہے کہ یہ بھی پولے جو ہیں یہ خدا کی حضوری میں دیے جائیں؟ ہاں جی, کوئی بھی. سلیمان صاحب, پادری سلیمان صاحب. اور
ओके, और कोई? वेरी गुड. हाँ जी, मुजाहिद साहब. ओके. सो इसकी वजह ये थी, दो वजूहात मैंने लिखी हैं. पहली वजह ये थी कि बनी इसराइल जाने, इस बात को अंडरस्टैंड करे. अब इनका इतलाक तो होना है न्यू टेस्टामेंट में. इनका इतलाक जो है इन ईदों का, उसका इतलाक हम नए अहदनामे में बखूबी देख रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ईद फसा है, उसकी कंप्लीशन हमने यीशु मसीह के जान देने की सूरत में देख ली है. पहले फलों का हदिया देने की ईद हमने देख ली है, जब ईद क़यामतुल मसीह हम मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मनाते हैं. तो हम समझते हैं और कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि ये पहले फलों का पूला है, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी नुमाइंदगी करते हुए, और इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि वो पेशराव के तौर पे दाखिल हुआ है, यानी उसके बाद और भी ईमानदार जो हैं वो इस तरह से दाखिल होंगे. और नंबर 3 जो हम सीख रहे हैं, वैसे तो नंबर 4 है ये ईद. एक ईद जो है जो ईद फसा के बाद मनाई जाती है, ईद फतीर जो है वो एक दिन के बाद सेलिब्रेट की जाती है. अब ये नंबर 4 जो है, जो खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बहुत जबरदस्त हमारी रहनुमाई करती है, ये ईद पेंतिकोस्त है. सो ईद पेंतिकोस्त कंप्लीशन के वक्त मनाई जाती थी, और इसका पैगाम यहूदियों के लिए ये था, और उस वक्त के उन लोगों के लिए जो मिस्र की गुलामी से निकल कर आए थे, उनके लिए ये था कि भाई मैंने तुम्हें सिर्फ मिस्र की गुलामी ही से नहीं निकाला, मैंने तुम्हें सिर्फ वहां से आजाद ही नहीं किया या निजात ही नहीं दी, बल्कि निजात के साथ साथ तुम्हारी हर एक हाजत जरूरत का भी मैं जिम्मेदार बना हूं. आमीन. शुरू में भी पूला लिया है और आखिर में भी, ताकि लोग इस बात को रियलाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि ये जो ब्लेसिंग, ये जो बरकत खुदा ने जिसका आगाज किया है, इसके लिए हमें अधूरा नहीं छोड़ दिया, रास्ते में नहीं छोड़ दिया, मतलब मुल्क के किनान में लाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसके बाद भी खुदा हर रोज हमारा राज़िक है. हर रोज वो हमें मुहैया करता है, हर रोज वो अपने मुख्तलिफ तजर्बात के जरिए से अपनी कुव्वत हम पर जाहिर करता है. तो ये भी एक शुक्रगुजारी का नजराना था जो लोग खुदा की हुजूरी में गुजरान थे, कि शुरू से अब तक खुदा ने हमारी क्या की है, मदद की है. आमीन. एक और जो हमें जबरदस्त बात, खूबसूरत बात इसमें नजर आती है, वो ईद फसा और ईद पेंतिकोस्त में एक जबरदस्त कनेक्शन नजर आता है, एक ताल्लुक नजर आता है. पहले फलों का पूला और आखिरी नजराना, पहले फलों का पूला और आखिरी नजराना, मसीह का जी उठना पहला फल, और शागिर्दों पर नज़ूल रूहुल कुद्स, इसमें गहरी मुताबिकत, इसमें गहरा कनेक्शन, इसमें गहरा ताल्लुक है जो मसीह के जी उठने और किसके साथ है, रूहुल कुद्स के नज़ूल के साथ. सो ईद फसा का ताल्लुक बराए रास्त जो है वो किसके साथ है, ईद पेंतिकोस्त, यानी जान देने और उसके बाद मसीह के जी उठने और उसके बाद रूहुल कुद्स के नज़ूल में गहरी मुताबिकत, गहरा कनेक्शन और गहरा ताल्लुक है, जो हमें ईद पेंतिकोस्त वाले दिन दिखाई देता है जब रूहुल कुद्स जो है वो इन पर नाजिल हुआ है. इसलिए मैंने आगाज में कहा कि जो ईद पेंतिकोस्त का हवाला मुकद्दस लूका ने दिया है, वो ऐसे नहीं दे दिया कि भाई जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी ये कनेक्शन जो ईद फसा से शुरू हुआ, ईद फतीर पर चला और ईद फतीर से पहले फलों की ईद पर गया, और आज ये ताल्लुक, ये कनेक्शन जो है ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है,
یہ صرف وہیں تک نہیں جڑا ہوا، یا یہ جو نجات، یہ جو آسمانی مقاموں میں داخلہ یا خدا کی حضوری، اس کے جلال اور اس کی میراث میں داخلہ، یہ صرف مسیح تک محدود نہیں ہے، یہ صرف مسیح تک سمٹ نہیں گیا ہے، بلکہ یہ بلیسنگ، یہ برکت جو ہے اور یہ کنیکشن، یہ تعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ بڑی جو انٹرنس ہے آسمانی مقاموں میں، یہ صرف مسیح تک محدود نہیں، بلکہ جو ایماندار روح القدس کے اس نزول کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، یا جو آئندہ اس تجربے میں سے گزریں گے، وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اسی میراث، اسی جلال اور اسی گلوری کا حصہ ہوں گے۔ ہاللیلویا! جس گلوری میں، جس جلال میں خداوند یسوع مسیح موجود ہیں، اور جہاں خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہیں، اسی جلال، اسی بزرگی اور اسی مسا میں اور اسی گلوری میں خدا ان لوگوں کو جو روح القدس کا ایکسپیرینس کرتے، تجربہ کرتے ہیں، ان سب کو بھی داخل کرے گا۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روح القدس کی مداخلت کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی مسیح کو قبول نہیں کر سکتا۔ کہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ابن آدم کے خلاف کیا ہوا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن کس کے خلاف نہیں ہوگا؟ روح القدس کے خلاف کیا گیا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ بھائی روح القدس ہی تو آپ کو کال دیتا ہے، روح القدس ہی تو آپ کو بلاتا ہے، اور اگر آپ روح القدس کی اس کال کو، اس بلاوے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو یہ وہ گناہ ہے جو کبھی انسان کا معاف نہیں ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ مسیح کو کیا کریں؟ اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ تو جس دن روح القدس ہمیں کال دیتا ہے، بلاتا ہے، اور ہم روح القدس کی اس کال، اس بلاوے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو یہ روح القدس کے خلاف وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ گناہ ہے کیا ایکچول؟ کہ ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہے۔ کال کس نے دی تھی؟ روح القدس نے۔ اس لیے جب آپ اس کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ گناہ یہ ہے کہ روح القدس بلاتا ہے، کال کرتا ہے کہ ہم مسیح کو قبول کریں، اور ہم اسے قبول نہیں کرتے، تو یہ وہ گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ اوکے، خداوند نے جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا تو اس کے بعد یہ عید فصح سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے، سال بسال منانا شروع ہو گئے، اور یہ جو عید پینتیکوست ہے یہ نرشمنٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ میں نے ہر طرح سے تمہارا کیا کیا ہے؟ خیال کیا ہے، ہر طرح سے تمہیں سنبھالا، دھورا نہیں چھوڑا ہے، اور کسی بھی لحاظ سے تمہیں راستے میں بھٹکنے نہیں دیا ہے، مکمل کام کیا ہے، کمپلیٹ کام کیا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ادھورے کام نہیں کیے ہیں۔ مطلب یہ نہیں جان دے کر تو اس نے اپنے آپ کو زمین کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد دفن ہی رہا، جی نہیں اٹھا، نہیں، وہ عید فصح کی طرح اپنی جان قربان کرتا ہے، عید فطیر کی طرح اپنے آپ کو دفن کرواتا ہے، اور اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید کی کمپلیشن اس طرح کہ جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہاں تک کام نہیں چھوڑ دیا۔ عید پینتیکوست یہ ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ وہ ایمانداروں کو یہاں پہ ادھورا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ان کی نرشمنٹ کے لیے، ان کی تقویت، ان کی قوت، ان کے زور کے لیے، اور ان کی دلیری اور قوت اور حکمت، دانش، فہم کے لیے انہیں روح القدس کی قوت سے بھی معمور کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس دن شریعت بھی نازل ہوئی تھی۔ عید پینتیکوست اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن عید پینتیکوست نازل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ دن
یہودیوں کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اگر آپ جو یہودی ربی ہیں, ابتدائی ربی, ان کی تعلیمات کو دیکھیں یا ان رائٹنگز کو دیکھیں تو ان میں ایسا کوئی ذکر نہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے ربیوں نے اس چیز کو ایڈ کیا اپنی رائٹنگز میں, جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید اس دن شریعت نازل ہوئی. اب ان اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت پہلے نازل ہوئی اور عید پینتیکوست بعد میں ڈیسائیڈ ہوئی, اس لیے ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ اس دن عید پینتیکوست والے دن شریعت نازل ہوئی. یہ کچھ ربیوں کا خیال ہے, سارے ربی اس کے لیے متفق نہیں ہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے. جو پہلی آیت ہم نے شروع کی ہے رسولوں کے اعمال, اس کا دوسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو ہوا کیا ہے, وہ سب ایک جگہ جمع تھے. وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہاں بہت کانفلکٹ ہے مختلف اسکالرز میں اور مختلف جو خدام ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ صرف رسولوں پر مبنی ہے, باقی لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ اور بھی بہت سارے لوگ اس جماعت میں شامل ہیں. لیکن ایک بڑے معروف اسکالر ہیں جان کرسوسٹم, ان کا کہنا ہے چونکہ جو امیجیٹ کانٹیکسٹ ہے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت ذرا دیکھ لیں میرے ساتھ. لکھا ہے, اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی کیا تھی, جماعت تھی. اب اس بنیاد پہ کرسوسٹم کا ماننا ہے کہ یہ جو جماعت جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ سب جو ہیں, اس سے مراد 120 کی جماعت ہے, نہ کم اور نہ زیادہ. مطلب صرف رسول نہیں ہے یا صرف ان میں وہ 12 شاگرد نہیں ہیں, بلکہ یہ جو لوگ ہیں یہ 120 کی جماعت ہے, جس کا تذکرہ ہمیں بہت قریب ترین جو کانٹیکسٹ ہے اس سے مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ اس بڑے اسکالر نے اس بات کو بیان کیا تو ان کے ساتھ اور بھی دیگر بہت سارے جو ماڈرن اسکالرز ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ کم نہیں یا بہت زیادہ. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں بعد میں جو اس میریکل کے بعد اکٹھے ہو گئے تھے, تو یہ دراصل آواز سن کر آئے تھے, شور سن کر آئے تھے, ادروائز یہ یہاں موجود نہیں تھے. گھر پر بھی بہت ساری کیا سرائیاں کی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیکل ہے, لیکن دراصل یہ ہیکل نہیں ہے, اور یہ کوئی گھر ہے, یہ کوئی کمرہ ہے, اور یہ کوئی اسپیسیفک پلیس ہے جہاں پہ یہ دعا کر رہے ہیں. کوئی کامن پلیس بھی نہیں ہے, مطلب کوئی بازار میں جگہ نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی اسپیسیفک ہیکل جیسی جگہ ہے, بلکہ یہ کوئی ایسا گھر ہے جو کسی کی ملکیت ہے یا کسی کا گھر ہے جہاں پر یہ عبادت ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے. سو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب کا کیا تھے, ایک جگہ جمع تھے. سو یہ جو ایک جگہ جمع تھے, یہاں بڑی زبردست سمے خوبصورت باتیں دکھائی دیتی ہیں. اور سب سے پہلی بات جو میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہ بڑی زبردست یونٹی نظر آتی ہے کہ ایمانداروں کی 120 کی جماعت ہے اور وہ سب کیا ہیں, ایک جگہ جمع ہے. ہاللیلویا. کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, انفرادی ایجنڈا نہیں ہے, کسی کا یہ نہیں ہے کہ میں اس میں سے یہ کھینچ لوں, میں اس میں سے یہ کھینچ لوں, میں اس میں سے یہ لے جاؤں. نہیں, کوئی انڈیویجول انفرادی ایجنڈا نہیں ہے, بلکہ یہ مشترکہ مفاد کے لیے, مشترکہ کاوش کے لیے اکٹھے ہیں.
और इन्हें एक उम्मीद दी गई, इन्हें एक जबरदस्त तसल्ली दी गई, जिसको सुनकर ये सब उसी उम्मीद के लिए एक जगह इकट्ठे हैं। हालेलुया। नंबर 2, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के वादे का यकीन कर लिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप देखें जरा एमाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी 4 आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के क्या रहो, मुंतजिर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। आज इनका इकट्ठा होना, सबका मिलकर जमा होना, इस बात का सबूत है कि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के वादे का यकीन कर लिया है। और यकीन जो है, ईमान जो है, वो इनके ईमाल से नजर आ रहा है। सिर्फ बातें नहीं है कि हाँ हमारा यीशु मसीह पर ईमान है, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं। नहीं, ईमान जो है वो इनके कामों से, इनके ईमाल से, इनके ठहरने रुक जाने से नजर आ रहा है, इनकी इस एफर्ट से नजर आ रहा है, इनकी इस कोशिश से नजर आ रहा है कि वो वाकई मसीह के वादे पर क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। हालेलुया। और उसके बाद वो रूहानी बरकत लेने के लिए पुरजोश हैं। रूहानी बरकत लेने के लिए क्या है, पुरजोश। इनके अंदर एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें कहा है कि मुंतजिर रहो, इंतजार करो। और अब हाथ पे हाथ धरे इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आज इन्होंने इस डिजायर, इस ख्वाहिश के लिए ऐसी अपने अंदर आग लगा रही है, जो नजर आ रही है कि इनकी ख्वाहिश जो है ये जलती हुई आग की मानिंद है। और ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए वो बेताब हैं, ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए वो तड़प रहे हैं, ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए वो बेकरार हैं, बेचैन हैं कि कब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हो, कब वो कुव्वत के लिबास से भरें, कब खुदावंद का वो वादा हमारी जिंदगियों में पूरा हो। सो इस डिजायर से भरे हुए, इस कुव्वत दलेरी से भरे हुए कि यीशु मसीह ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो जरूर अपने वादे को हमारी जिंदगियों में पूरा करेगा, हमारी जिंदगियों को रूहुल कुद्स से भरेगा, मामूर कर देगा, मुनव्वर कर देगा, अपनी रोशनी हमारे अंदर उंडेल देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। हालेलुया। शायद पहले उसके वादों का यकीन ना करते, शायद पहले इस जैसा ईमान, एतकाद, ख्वाहिश नजर ना आती, लेकिन जब से इन्होंने देख लिया है कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो चूंकि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, तो अब उसने कहा है कि ठहरे रहो, यरूशलेम में रुके रहो, बाहर ना जाओ, तो खुदा के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो। तो अब हमें यकीन आ गया है कि जो मुर्दों में से जी उठा है वो आज फिर से अपने प्रॉमिस, अपने वादे को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। सो इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि वो यहां इकट्ठे हैं, जमा हैं, और ये ख्वाहिश कोई बुझी हुई नहीं है। ये नहीं अच्छा हम भी ख्वाहिश करते हैं कि हमें रूहुल कुद्स मिल जाए, हम भी ख्वाहिश करते हैं कि हमें गैर ज़ुबानें मिल जाएं, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश की है, तड़प रहे हैं, आग लगी हुई है, और ये आग जो है ये बुझी हुई नहीं बल्कि जलती हुई आग इनके अंदर नजर आ रही है कि कैसे वो इस ख्वाहिश के पूरा होने के लिए, इस डिजायर की कंप्लीशन के लिए, वादे की तकमील के लिए कैसे वो अपने आप को पेश किए हुए हैं। आमीन। और इसका हल क्या करते हैं, सोल्यूशन क्या है, क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। एक जगह जमा होकर क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी ख्वाहिश, हमारी
جلتی ہوئی آگ کی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ دراصل ہماری پریئر ہے, ہماری دعا ہے. ہماری دعاؤں سے نظر آتا ہے, خدا ہماری دعاؤں سے دیکھتا ہے کہ میں کس چیز کی ڈیزائر رکھتا ہوں. میری دعائیں خدا تک میری نمائندگی ہیں, اور یہ خدا تک میرے دل کی ترجمان ہیں کہ میں اپنے دل میں کیا خواہش رکھتا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, خدا میرے لیے کیا کرے. میری دعائیں, میرے الفاظ, میرے آنسو, میرا خدا کی حضوری میں جھکنا, یہ دکھائی دیتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی ڈیزائر, کس چیز کی خواہش ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہیں اور کیا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. پریز ہاللیلویا. دوسری آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یکا یک, اب جب وہ اتنی ڈیزائر آگ سے بھرے ہوئے ہیں, ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور دعا میں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو کلام بیان کرتا ہے کہ یکا یک, ایک دم سے, سڈنلی یہ سب کچھ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ترجمانی ہوئی ہے, ان کی آواز آسمانی مقاموں تک پہنچی ہے, اور خدا نے ان کی اس ڈیزائر اور اس خواہش کو دیکھ لیا ہے. اور کیا ہوا ہے؟ یکا یک کہاں سے آواز آئی ہے؟ آسمان سے. یہ خداوند زندہ خدا کی جو مداخلت ہے ایمانداروں کے مابین, یا دعاؤں کے جواب میں, یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب دعا ہوتی ہے یا دعا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہاں سے آواز آنا شروع ہو گئی ہے؟ آسمان سے. زمین سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں, زمین سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, زمین سے یہ جو دھواں ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے, یہ آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جب آسمان تک یہ دھواں اور یہ آوازیں اور یہ صدائیں پہنچی ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان سے کیا آنا شروع ہو گئی ہے؟ آواز آنا شروع ہو گئی ہے. ہاللیلویا. اور یہ کیسی زبردست بات ہے, خوبصورت بات ہے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں, جب وہ خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں, تو اس کے جواب میں خدا نے انٹروین کیا ہے, مداخلت کی ہے, اور آسمان سے آواز آئی ہے. کیا لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی. آواز تو آئی ہے لیکن کیسی ہے, یہ آگے تو رنگ بھر دیے ہیں مقدس لوکا نے. زبردست. پریز گاڈ. ایسی آواز, انالوجی, ایسی آواز آئی ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اب آواز آئی ہے, اور آواز سے ہمیشہ شور کیا پیدا ہوتا ہے؟ شور. بہرحال چونکہ مختلف تراجم میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سناٹے کا مطلب تو ویسے خاموشی ہوتا ہے, لیکن دیگر تراجم کو یا یونانی زبان کے اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سناٹا نہیں بلکہ آوازیں گونجی ہیں. اوکے. اب کیسی یہ ہمارے لیے حیران کن بات ہے کہ یہاں مقدس لوکا نے, جانتے تو وہ یونانی ہے لیکن پتہ نہیں یہ کیسے عبرانی کے بھی بھید خدا نے ان کی زندگی پہ کھول دیے ہیں, اور عبرانی زبان کے بھی ان مکاشفات کو خدا نے اس کی زندگی پہ عیاں کر دیا ہے, اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ روح القدس کا ہے. ہاللیلویا. یہ جو لفظ مقدس لوکا نے چنا ہے اور جس کا چناؤ کیا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی, آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. یہ جو آندھی لفظ ہے یا ہوا یا ونڈ, اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو دراصل اگر آپ عبرانی زبان میں روح القدس کا مطالعہ کریں تو روح القدس کے لیے جو لفظ رواح استعمال ہوا, اس کا مطلب ہوا, آندھی, اس کا مطلب دم بھی ہے. یعنی جو الفاظ مقدس لوکا نے انالوجی کے طور پہ استعمال کیے ہیں,
पुराना अहाद बराए रास्त बयान करता है कि इसका तर्जुमा ही ये है, इसका मतलब ही, यीशु मसीह ने भी इसका मतलब बयान कर दिया है। मैं भी इसको शेयर करता हूं। आए पहले पुराने अहद का एक और हवाला देख ले। वैसे पैदाइश की किताब में भी इस रवाह का जिक्र मिलता है। मेरे साथ हिजकियेल नबी का सहीफा देख लीजिए प्लीज, 37वां बाब, हिजकियेल नबी का सहीफा, इसका 37वां बाब। वैसे तो 14 आयत पढ़नी चाहिए हमें, बहरहाल 7वीं आयत से पढ़ते हैं, सॉरी 4थी आयत पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर क्या डालूंगा? रूह, रवाख डालूंगा। क्या डालूंगा? रवाख डालूंगा। और तुम क्या हो जाओगी? जिंदा हो जाओगी। और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम, रवाख, तुम में क्या फूंकूंगा? रवाख, यूनानी जुबान में पेनोयमा, फूंकूंगा। और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं क्या हूं, खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, एक शोर हुआ। यहां भी सेम एक्सपीरियंस, वही तजुर्बा। रूहुल कुद्स का नजूल है, रूहुल कुद्स का आना है और क्या होना शुरू हो गया है? शोर। कलाम में लिखा एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। अब तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर तू हवा से। किससे? हवा से। यहां हवा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और जो न्यू टेस्टामेंट में रूहुल कुद्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दरअसल ये वही हवा है जिसका तज़किरा मुक़द्दस लूका ने रसूलों के एमाल की किताब में किया है। क्या कहता है कि तू हवा से नबूवत का, रवाक से नबूवत का, रवाक से कह, रूहुल कुद्स से कह कि ए आदमजाद, और हवा से कह खुदावंद यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के क्या हो जाएं? जिंदा हो जाएं। क्या हो जाएं? जिंदा। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया। उनमें क्या आया? दम आया। क्योंकि हवा आई, खुदा ने कहा कि रवाक से, रूहुल कुद्स से, होली स्पिरिट से कह कि वो अपना दम, अपनी रूह जो है वो इन हड्डियों के अंदर फूंके, तब ये जीती जान होगी। और यही एक्सपीरियंस, यही तजुर्बा ईद पेंतिकोस्त वाले दिन ईमानदारों और कलीसिया और उन तमाम ईमानदारों के माबैन जो 120 की जमात है वहां दिखाई दे रहा है। कलाम बयान करता है मुक़द्दस लूका, यहां लिख रहे हैं, आसमान से क्या आई? ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का शोर होता है, जैसे जोर की आंधी का शोर होता है। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ? गूंज गया। सारा घर क्या हुआ? गूंज गया। अब ये जो हवा, आंधी का लफ्ज मुक़द्दस लूका ने इस्तेमाल किया है, यही लफ्ज तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया है। जरा मेरे साथ देख ले, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और इसका 3रा बाब और इसकी 8वीं आयत लिखा है, हवा जिधर चाहती है चलती है, हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, तू उसकी आवाज सुनता है, प्रेज, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। रूहुल कुद्स ऐसा है, उसकी आवाज सुनाई देती लेकिन वो नजर नहीं आता है। आवाज सुनाई देती है। यहां कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया ने, 120 की जमात ने आवाज तो सुनी है लेकिन किसी को रूहुल कुद्स दिखाई नहीं देता। और जबरदस्त खूबसूरत बात कि वो जिधर चाहती है, रूहुल कुद्स जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है क्योंकि वो खुद खुदा है। हालेलुया। रूहुल कुद्स क्या है?
خود خدا ہے. اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہوا یعنی روح القدس جدھر چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہے, اسے کوئی بتاتا نہیں کہ یہاں جا وہاں جا, بلکہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روح القدس محض قوت ہے, جیسے یسوع مسیح نے رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں بیان کیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قوت کا نام ہے, لیکن خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے اور یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ روح القدس محض قوت نہیں ہے. ہاں قوت ہے, لیکن یہ محض قوت نہیں ہے, بلکہ یہ خدا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے. ہاللیلویا. اس لیے مسیحی خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. آمین. اس لیے یہاں جو تجربہ جو کلیسیا کر رہی ہے, کلام میں لکھا ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا شور ہوتا ہے, اور انہیں ایسا زبردست شور سنائی دیا ہے کیونکہ روح القدس کی آمد ہے. آواز آ رہی ہے, ہوا کی صورت میں روح القدس نازل ہوا ہے, لیکن کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. اس لیے لکھا ہے جہاں وہ بیٹھے تھے وہ سارا گھر کیا ہوا؟ گونج گیا. اب جو آندھی ہوا کی قوت یا قدرت ہمیں حزقیل نبی کے صحیفے میں نظر آتی ہے, جب ہڈیوں پہ کلام کیا گیا, ہڈیوں پر روح القدس کوئی قوت کو مانگا گیا, تو کیا ہو گیا؟ ریزلٹ کیا آیا ہے اس کے وسیلے سے؟ ہڈیوں میں جان آ گئی ہے, ہڈیوں میں جان آ گئی ہے. پریز گاڈ. اور آج عید پینتیکوست کے دن ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہڈیوں میں کیا آ گئی؟ جان آ گئی. یہ تو کنڈیاں لگائی ہوئی, تالے لگائے ہوئے اور اندر سے دروازے بند کیے ہوئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, کسی کو علم ہی نہ ہو ہم کہاں ہیں. ڈھونڈتے رہو, ہم مسیح کے ساتھ رہے یا تلاش کرتے رہو. لیکن جیسے ہی خدا کا پاک روح, اس کی قوت, اس کی قدرت, کلام میں لکھا ہے کہ زور کی آندھی کی صورت میں ان پر نازل ہوا, ریزلٹ کیا ہوا؟ باہر نکلے اور بلند آواز سے, جہاں ایک لونڈی سے ڈر رہے ہیں, ایک لونڈی سے خوف زدہ ہے, آج بلند آواز سے کہہ رہے ہو, تم کہتے ہو کہ ہم تازہ مے کے نشے میں ہیں, ہم تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں, ہم تو خدا کے اس وعدے کی تکمیل کو اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں جو یوئیل نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا تھا, میں اپنی روح ہر بشر پر نازل کروں گا. ہم تو اس ایکسپیرینس, اس تجربے میں سے گزر رہے ہیں, ہم تو روح القدس کی اس معموری کو دیکھ رہے ہیں جو اس نے یوئیل نبی کی معرفت کیا. اور دلیری دیکھیں, جن یہودیوں سے خائف, جن یہودیوں سے ڈرتا, آج انہیں کہتا ہے اے یہودیوں تم نے اسے مصلوب کیا, اے یہودیوں تم نے اسے کیا کیا؟ مصلوب کیا. اس بے گناہ کو تم نے مرنے کے لیے ان غیر قوموں کے حوالے کیا, ان کا گناہ ان کے سامنے بیان کر رہا ہے. دلیری دیکھے. پھر اسی کے بعد جب ایک بڑا میریکل ہوا, جنم کے لنگڑے کو شفا ملی, اس کی پاداش میں جواب دیتے دیتے سردار کاہن جو ہیں اسے سینہڈرن تک لے گئے. سینہڈرن میں پیش کیا گیا اور اسے کہا گیا, جب مقدس یوحنا اور پترس اس میریکل کے بعد پکڑے گئے, انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو, لیکن یہ نام لے کر منادی نہ کرو. یہ نام کون سا نام؟ یسوع نام لے کر منادی نہ کرو. کیا کہتے ہیں؟ تو یار حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں تم ہی لوگوں نے سکھایا ہے, ربیو, استادو, تم نے ہی سکھایا ہے. ہاں شرع کے عالموں, فقیہوں, فریسیوں, تم نے ہی بتایا ہے کہ خدا کا حکم ماننا انسان کے حکم ماننے سے زیادہ معتبر ہے, اور آج ہمیں روک رہے ہو کہ ہم خدا کا حکم نہ مانے. یہ وہی پترس ہے جو یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے جب اس نے اپنے مصلوب ہونے کی بات کی, خدا نہ کرے کہ تیرے پر یہ کام آئے یا یہ دن آئے, خدا نہ کرے. مطلب وہ آج
इन मुकाशफात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उन मुकाशफात को समझ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी पे नाजिल हुआ, नतीजा क्या निकला? खुद कलीसिया को खत लिखता है, खुद उनकी रहनुमाई करता है, बयान करता है। भाई ये जो सारा जुल्म, सितम और जितनी परसिक्यूशन, सफरिंग है, ये जो कुछ दुख है, दरअसल ये खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का ये प्लान, मंसूबा है कि कलीसिया इस जहान में दुख उठाए। कैसा जबरदस्त वे में आज अंडरस्टैंड कर गया है। वो पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज को कंडेम कर दो, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि तुझ पर ये दिन आए, जब यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मुझे यरूशलेम जाना है, मसलूब होना है, तो क्या कहता है? खुदा ना करे ये दिन आए। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? ए शैतान, खामोश रह, चुप रह, क्योंकि ये बात किसने तेरे अंदर डाली है? शैतान ने, इब्लीस ने। ये उस वक्त तक है जब रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में नाजिल नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हो गया, आए जरा मेरे साथ ये भी मजा ले लें। मुकद्दस पतरस का पहला आम मुकद्दस का 4 बाब और इसकी 12वीं आयत से, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में, हालेलुया, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, क्या करो? खुशी करो। ये वो पतरस जो कहता है यीशु मसीह से कि खुदा ना करे कि दुख तेरी जिंदगी में आए, कहता है कि जैसे जैसे दुख में शरीक हो तो क्या करो? खुशी करो। पहला पतरस 4 बाब और 13वीं आयत, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत क्या रहो? खुश हो, खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या हो? मुबारक हो। तुम क्या हो? मुबारक, क्योंकि जलाल का रूह, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर क्या करता है? साया करता है। आज समझा है, आज अंडरस्टैंड कर गया है, पहले नहीं समझा, पहले अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन जिस दिन रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस, तजर्बा जिंदगी में हुआ है, मुकाशफात खुलना शुरू हो गए हैं और खुदा के दिल की आवाज सुनना शुरू हो गया है, और वो दलेरी, वो कुव्वत और वो ताकत जिससे खुदा उन्हें भरना चाहता है, उनकी जिंदगियों में आ गई है। आगे खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। 3री आयत में लिखा है, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। आग के, यह भी एनोलॉजी जो यहां मुकद्दस लूका ने इस्तेमाल की है, वैसे तो बात एक ही थी कि उन पर क्या नाज़िल हुई हैं? जुबानें, लेकिन बाकी सारा रंग तो भरा है खुद जबरदस्त रूहुल कुद्स की रहनुमाई में, और जिस तौर से रूहुल कुद्स ने गाइड किया है, मदद की है। आग दरअसल खुदा की हुजूरी को जाहिर करती है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं, खुरूज की किताब के 3 बाब में, जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा एक झाड़ी में क्या देखते हैं? आग। क्या देखते हैं? आग। तो आग किस चीज को जाहिर कर रही है? खुदा की हुजूरी को, कि यहां क्या है? खुदा की हुजूरी है। सो आग जो है, जिससे उन्होंने जुबानों को तशबीह दी है, दरअसल कह रहे हैं कि ये जो गैर जुबानें हैं, ये खुदा की प्रेजेंस और खुदा की हुजूरी और उसके जलाल, उसके मसा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो आग का हवाला दिया है ओल्ड टेस्टामेंट में, जैसे इसी दौर से खुरूज की किताब के 13वें बाब में हमें हवाला मिलता है कि रात को आग के सतून में होकर खुदा उनके साथ साथ चलता। इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी जो बने इस्राएल है वो कर चुके हैं कि कैसे आग में से खुदा इनसे कलाम करता है, आग में से खुदा इनसे बात करता है, और आग खुदा की हुजूरी को जाहिर करती है। आमीन, प्रेज। और इसके साथ चूंकि और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जरा इसको और शॉर्ट कर दूं, टाइम काफी हो गया है। अब आग न सिर्फ खुदा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, बल्कि कलाम तस्दीक करता है कि आग अदालत को भी जाहिर करती है। आग किसको जाहिर करती है? अदालत को भी जाहिर करती है। बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे D.A. कार्सन हैं, गॉर्डन फी हैं, क्रेग ब्लॉमबर्ग हैं, इनका मानना यह है कि ये जो गैर जुबानें हैं, ये अदालत को भी जाहिर करती हैं। इसका हवाला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के
پہلے خط کے 14ویں باب کی 22ویں آیت میں سے دیتے ہیں کہ غیر زبانیں غیر قوموں کے لیے کیا ہیں؟ نشان ہیں. غیر زبانیں غیر قوموں کے لیے کیا ہیں؟ نشان ہیں. چونکہ بہت اس پہ ڈیبیٹ ہے تو جن کا میں نے نام لیا ہے یہ اسکالرز اس بات میں متفق ہیں کہ جب غیر زبانیں بولی جاتی ہیں تو جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ میں اس لیے اس طرح کلام کرتا ہوں تاکہ تم سنتے ہوئے نہ سنو اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھو. تاکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے مزید گناہوں میں اضافہ نہ ہو. تم جو سنتے ہو ایمان نہیں لاتے تو تمہارے گناہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمہارے گناہوں میں اضافہ تمہیں سمجھ ہی نہ آئے. اسی طرح سے ان اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ جو غیر زبانیں ہیں یہ اس لیے بھی عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ بہت سارے جو غیر اقوام کے لوگ ہیں جو بادشاہی کے پیغام کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اور مزید گنہگار ہوتے ہیں، توہین کر کے اور مسیح کے نام کی تکفیر کر کے، خوشخبری کی تحقیر کر کے اور گنہگار ہو رہے ہیں. اچھا ہے کہ انہیں انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائیں، وہ سمجھ ہی نہ پائیں. اس لیے کہتا ہے کہ جو غیر زبانیں ہیں وہ ایمانداروں کے لیے تو درست ہیں، تقویت کا باعث ہیں، لیکن غیر ایمانداروں کے لیے یا غیر قوموں کے لیے کیا ہیں؟ وہ نشان ہیں. اور مختلف اسکالرز متفق ہیں کہ یہ عدالت کو ظاہر کرتی ہیں. بہرحال یہ پیسج میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید سیکھیں اور جانیں. نیکسٹ ویک ہم مزید اس کو کنٹینیو رکھیں گے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.